بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، امام بخاری میڈیا سینٹر کی طرف سے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے حوالے سے مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ محرم الحرام کی اصل اہمیت، اس کے اصل فضائل اور اس کے اصل احکامات سے وہ ناواقف ہیں۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں یہ ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اور مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں لوح محفوظ میں وہ 12 تھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس دن زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی اسی دن سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو سالوں اور مہینوں میں تقسیم کیا اور ایک سال کے 12 مہینے بنائے، منہا 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے جو اسلامی ہیں اور ان میں سے 4 جو حرمت والے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین قیم قرار دیا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اب گناہ، اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ پر حرام ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر، کچھ اوقات میں، کسی صورتحال میں برائی اور گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص بازار میں گناہ کرے، اپنے گھر میں گناہ کرے، اور پھر وہی شخص مسجد میں گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت مسجد میں کرے، تو گھر میں کرنا بھی جرم تھا، مسجد میں کرنا بھی جرم تھا، بازار میں کرنا بھی جرم تھا، مسجد میں کرنا بھی جرم تھا، لیکن اس کا مسجد میں گناہ کرنا اور جرم کا ارتکاب کرنا اس جرم کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک شخص عام مسجد میں گناہ کرتا ہے اور دوسرا مسجد الحرام میں جا کر گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے، ایک نماز ہے آپ ایک عام مسجد میں پڑھتے ہیں، وہی نماز آپ مسجد الحرام میں پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو گناہ اور نیکی وقت کے بدلنے سے اور جگہ کے بدلنے سے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، درجات موجود ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا، یعنی ان میں گناہ کرنا گناہ کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے،
وہ جرم انسان کا عام جرم نہیں رہتا، وہ سنگین جرم بن جاتا ہے۔ اب یہ 12 مہینے کون سے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ 12 اسلامی مہینے ہیں جن کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ پہ ہوتا ہے۔ ذوالحجہ یہ 12واں اسلامی مہینہ ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ ان کی تشریح صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2958 میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، 3 متوالیات، ان 4 میں سے بھی 3 مہینے تو مسلسل ہیں۔ وہ مسلسل کون سے 3 مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے لگاتار آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب ہے، وہ جمادہ اخری اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مسلمانوں میں سے اکثریت کو تو نہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا علم ہوتا ہے اور نہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا وہ پاس کرتے ہیں، ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں، وہی فحاشی اور یعنی اور وہ سارے معاملات، دغا، فریب، جھوٹ، مکاری، چال بازی، ڈاکہ، زنا، یہ سارے جرم سب مہینوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے بھی آتے ہیں جن میں خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے اللہ کی نافرمانی سے، لیکن مسلمان پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے مہینے کے پہلے 10 دن مسلمان اپنے طور پر اپنے تئیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کا انداز بھی ان کا اپنا ہے، اسلام کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے جس طرح گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس طرح نہیں بچتے۔ مثال کے طور پر گانے بند کیے ہیں تو قوالی لگا لی ہے، وہی موسیقی، وہی حرام کاموں کا ارتکاب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، وہی کام پھر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 10 دن جو محرم کے پہلے 10 دن ہیں، ہم مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہی 10 دن حرمت والے ہیں، یہی ادب و احترام والے ہیں، انہی 10 دنوں میں گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، لہٰذا ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچ جاؤ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 120 دن یعنی 4 مہینے پورے وہ حرمت والے قرار دیے ہیں، لیکن ہم مسلمان، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ذوالقعدہ کب شروع ہوا ہے۔ ذوالحجہ کا تو پتہ چل جاتا ہے چاند نظر آنے سے کہ 10 ذی الحجہ کو عید ہونا ہوتی ہے، عید الاضحیٰ۔ تو اسی طرح رجب کب شروع ہوا ہے، کب اس کا اختتام ہوا ہے، مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن محرم جب شروع ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور جب شروع ہو جاتا ہے تو مسلمان اس میں خصوصی طور پر کچھ اہتمامات کرتے ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں اپنی روٹین کو بدل لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان 10 دنوں کی کوئی خاص حرمت ہے، کوئی خاص ان کا احترام ہے، ان کی کوئی خاص فضیلت ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ان کی عام فضیلت یہ ہے کہ وہ 4 مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں ان میں بھی یہ بھی شامل ہیں، یہ 10 دن بھی، یعنی ان 120 دنوں میں یہ 10 دن بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کی کوئی خاص فضیلت مروی نہیں، الا یہ کہ روزے کے حوالے سے جیسا کہ میں ابھی بیان کروں گا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ وہ رکھنا بھی نیکی کا کام ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 10 محرم الحرام سے پہلے جو 9 دن ہیں ان کا شریعت میں کوئی خاص مقام اور ان کی فضیلت نہیں ہے۔ ایک عام فضیلت تو میں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے 120 دنوں کو، اور ان 120 دنوں میں 10 دن خاص فضیلت والے ہیں، لیکن وہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن نہیں ہیں، وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔
جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل زیادہ محبوب ہو سوائے ان 10 دنوں کے. یعنی یہ 10 دن ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، چاند نظر آنے سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عام نیک عمل بھی دوسرے دنوں کے بڑے سے بڑے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے عام عمل سے وہ کمتر ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی بالکل ایسے ہے. ان دنوں میں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں انسان نفل نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، توبہ استغفار کرے، ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، تو نفلی روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عام اعمال اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں، سوائے ایک صورت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر اللہ کے راہ میں نکلتا ہے، نہ اس کا مال واپس آتا ہے نہ جان واپس آتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، اس کا عمل وہ افضل ہی رہے گا ان 10 دنوں کے عام عمل سے، ورنہ باقی ہر عمل جو ہے وہ اس کا مقام ان 10 دنوں میں زیادہ ہوتا ہے دیگر تمام دنوں کے اعمال سے. تو معلوم ہوا کہ جو 10 دن ان 120 دنوں میں سے، یعنی 4 مہینوں میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے اگر کوئی 10 دن خصوصی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں تو وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، نہ کہ محرم الحرام کے 10 دن. اب محرم الحرام کی یہی فضیلت ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. اس کے علاوہ محرم الحرام کا کوئی خاص اس کی فضیلت یا منقبت ثابت نہیں ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے تو محرم کا احترام اور محرم کی فضیلت اور محرم کا ادب وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، جب بات کی سختی سے تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، تب سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور انہی 4 مہینوں میں یہ محرم الحرام کے 10 دن بھی ہیں. ان 10 دنوں کی فضیلت اور احترام یا ان کے ادب کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ فضیلت والے ہیں، نفلی روزے، تو وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے. اللہ کا مہینہ یعنی اللہ نے اس کو خاص احترام نصیب فرمایا ہے، اس کو خاص فضیلت دی ہے، جس طرح 4 مہینے فضیلت والے ہیں. تو یہ صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم، میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، الا ھذا الیوم یوم عاشوراء، سوائے 10 محرم کے دن کے. یعنی نفلی روزے کا آپ اور بھی نفلی جو روزے ان کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن جس طرح 10 محرم کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے حوالے سے کرتے تھے، اس قدر کسی اور دن کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اور یہ صحیح بخاری کی 1867 نمبر حدیث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 1976 نمبر حدیث ہے، فرمایا سیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ 10 محرم کے روزے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی
سے مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال گزشتہ جو ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے حوالے سے، 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے 10 محرم کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکھا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ کی ہجرت کے 61 سال بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 61 سال پہلے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ محرم الحرام یا 10 محرم الحرام کے روزے کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں 10 کے ساتھ ساتھ 9 کے روزے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا آئندہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور اس کی تفسیر سنن کبریٰ بہقی میں 8404 نمبر روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوم التاسع والعاشر وخالف اليہود، 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیے اور یہودیوں کی مخالفت کیجیے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، 9 کا رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا، لیکن اس اگلے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول مبارک کی تشریح یہ ہے، آپ کا مقصود یہ تھا کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ اب اس روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ ذرا سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں؟ قالو، یہودیوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا مبارک دن ہے، یہ بڑا خوشی والا دن ہے، ھذا یوم صالح ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ خوشی کا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو بنی اسرائیل تھے ان کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس فتح پر، اس نجات پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانا احق بموسیٰ منکم، یہودیوں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہونے کا حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری امت کو ہے۔ فصامہ وامر بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا اور اپنی امت کو بھی رکھنے کا حکم فرمایا، اور جب تک رمضان المبارک کا مہینہ اس کے روزے فرض نہیں ہو گئے، 10 محرم الحرام کا روزہ فرض رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے، اب یہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کی فضیلت بہرحال باقی ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 محرم الحرام کے روزے کی وجہ سے معاف فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ محرم الحرام سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشی کا مہینہ ہے، اور 10 محرم الحرام خوشی اور فتح اور نجات کا دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ اس خوشی پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، اس خوشی کو مناتے تھے روزہ رکھ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کی روزہ رکھ کر، اور امت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہوں۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ محرم الحرام سوگ کا مہینہ ہے، یہ غم اور پریشانی کا مہینہ ہے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ صحیح بخاری کی 3397 نمبر حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا یہودیوں سے کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں یہ یہود 10 محرم الحرام کا، تو بتایا گیا کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا تھا،
فصام موسیٰ شکرا للہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اولا بموسیٰ منہم، ان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کا حق مجھے ہے اور میری امت کو ہے۔ فصامہ امر بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کی سنت روزہ رکھنا ہے، نہ کہ سبیلیں لگانا، کھانے تیار کرنا قسم قسم کے اور لوگوں کو بانٹنا اور تقسیم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ لوگوں کو کھانے پینے کی دعوت دے رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 10 محرم الحرام کو سحری اور افطاری کا بندوبست کیا جاتا، مسلمانوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی ترغیب دی جاتی، ان کو دعوت دی جاتی، وہ سحری کرتے پھر افطاری کرتے اور اس سنت پر عمل کرتے اور 1 سال کے گناہ معاف کرواتے۔ اس کی بجائے ہم نے تو سبیلیں لگائیں، مسلمانوں نے سبیلیں لگانی شروع کر دیں، کھانے بانٹنے شروع کر دیے، قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں، قسم قسم کے مشروبات ہوتے ہیں، دودھ کی سبیلیں ہیں، شربت کی سبیلیں ہیں، لوگوں کو دودھ اور شربت اور پلایا جا رہا ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سنت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ تو بہرحال یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشی کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، ہم بھی شریک ہوں روزہ رکھ کر۔ اب یہاں ایک اشکال آتا ہے کہ یہ خوشی کا مہینہ تھا، لیکن بعد میں 61 ہجری کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی المناک شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا 10 محرم الحرام کو۔ اب پہلے خوشی کا مہینہ تھا، لیکن اب یہ غم اور پریشانی کا مہینہ بن گیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس مقدمے کا کوئی ثبوت نہیں، یعنی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ سوگ والا بن گیا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج اس دور میں عید الاضحیٰ یا عید الفطر والے دن خدا نخواستہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس کا بھائی، اس کا والد، اس کی والدہ، اس کی بہن، اس کی زوجہ، اس کی اہلیہ، یا اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، کوئی بھی فوت ہو جائے، تو کیا وہ اس دن عید والے دن تو پریشان ہوگا؟ ظاہر ہے پریشانی آ گئی ہے، اچانک معاملہ بن گیا ہے، وہ روئے دھوئے گا بھی، پریشان بھی ہوگا، غم بھی کرے گا۔ اور اگر عورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحد امرأۃ علی میت فوق 3، یہ صحیح مسلم کی 938 نمبر حدیث ہے کہ کوئی عورت کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی۔ سوگ کہتے ہیں ترک زینت کو، نیا لباس نہیں پہننا، نہا دھو کر کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کرنا، بناؤ سنگھار نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں سوگ۔ تو کوئی عورت کسی بھی میت پر، چاہے اس کا بھائی ہو، اس کا والد ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اس کی وفات پر وہ سوگ نہیں منا سکتی 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج۔ ہاں اگر اس کا خامد فوت ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، ورنہ عورت کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اب کوئی عزیز فوت ہوا، ایک عورت نے 3 دن ترک زینت کر دی، اور مرد کے لیے تو سوگ ہے ہی نہیں، سوگ عورت کے لیے ہے۔ ترک زینت کی صورت میں مرد تو پہلے دن بھی زینت اختیار کر سکتا ہے، پریشانی اور معاملات اپنی جگہ پر ہیں، عورت کی ایک خاص فطرت ہوتی ہے، مرد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت کی قوت کچھ زیادہ رکھی ہوتی ہے، وہ زمانے کے مصائب اور پریشانیوں سے ٹکر لینے کا زیادہ اہل ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے سوگ رکھا ہی نہیں گیا۔ اب 3 دن تو عورت نے ترک زینت کر لیا، اب اگلی عید آ گئی سال کے بعد، یا 2.5 مہینوں کے بعد، 2.25 مہینوں کے بعد عید الاضحیٰ آ گئی، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ عید والے دن میرا فلاں عزیز فوت ہوا تھا، اب میں ساری زندگی عید کو بطور خوشی نہیں مناؤں گا، بلکہ عید کو میں سوگ ہی مناؤں گا ساری زندگی؟ کیا یہ اس کا عمل، اس کا یہ طریقہ، یہ شریعت کی روح کے منافی نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہے۔ عید کے دن کو شریعت نے خوشی کا دن بنایا ہے، اس دن خوشی منائی جاتی ہے، دوست و احباب سے، اعزاء و اقربا سے مل کر
خوشی منائی جاتی ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھانے کھائے جاتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ دو خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب کوئی شخص صرف اس لیے ان کو سوگ کا دن بنا لے ساری زندگی کے لیے کہ اس کا کوئی عزیز کسی دور میں عید والے دن فوت ہوا تھا، بالکل یہی معاملہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ 10 محرم الحرام خوشی کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے خوشی منائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، صحابہ کرام نے روزہ رکھ کر شکرانے کا خوشی منائی۔ اب 61 ہجری کو اچانک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، المناک ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن کیا 10 محرم الحرام کو پھر ساری زندگی کے لیے، پھر قیامت تک کے لیے اس کو سوگ کا مہینہ ہی قرار دے دیا جائے؟ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی ہے۔ یہاں سوگ منایا جاتا ہے، کھانا پینا کر کے، وہاں شربتوں کی اور دودھ کی سبیلیں لگا کر جو ہے وہ سوگ منایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روزہ رکھنے کا ہے۔ مسلمانوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے اور اس سنت پر عمل کر کے اپنے 1 سال کے گناہ معاف کروانے چاہیے۔ اب یہاں ایک اور بھی قابل غور بات ہے کہ مسلمان عجیب تضاد کا شکار ہیں۔ اب کبھی تو کسی کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے اور کسی کی وفات کا غم منایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ربیع الاول میں، تو کیا کوئی ربیع الاول کو سوگ کا مہینہ قرار دیتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی وفات کا مہینہ بھی سوگ میں گزارا جائے، ان کی شہادت کا مہینہ سوگ میں گزارا جائے؟ کیا وجہ ہے کہ والد کی وفات والا مہینہ سوگ والا مہینہ نہیں ہے لیکن بیٹے کی وفات والا مہینہ سوگ والا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا مہینہ خوشی کا مہینہ بن گیا ہمارے مسلمانوں کے ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم نہیں منایا گیا، آپ کی وفات پر ماتم نہیں کیا گیا؟ آپ کی وفات کیا تھوڑا نقصان تھا امت کا؟ کیا مسلمانوں کے لیے پریشانی کا دن نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کے لیے وہ ساری پریشانیاں اور پریشانیوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے تھے؟ کیا صحابہ کرام غم کی وجہ سے وہ اپنے ہوش حواس نہیں کھو بیٹھے تھے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری اور بہادر شخص، وہ اس کے ہوش حواس میں نہیں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس معاملے کو سنبھالا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا الہ اور معبود ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ اپنی عبادت کو جاری رکھے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھیں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حالت کیا ہوگی؟ غم پریشانی ان کو نہیں آئی ہوگی؟ کیا دوسرے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کے دیگر افراد ہیں، کیا ان کو پریشانی نہیں آئی ہوگی؟ کیا سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پریشانی نہیں آئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے؟ لیکن آپ کی وفات والے دن کو یا آپ کی وفات والے مہینے کو ان صحابہ کرام نے کیا سوگ والا دن یا سوگ والا مہینہ قرار دیا؟
بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تضاد مسلمان اس پر غور نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی لیکن آپ کی وفات کا سوگ نہیں منایا گیا، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کا سوگ کیوں نہیں مناتے ہو تو جواب آتا ہے کہ آپ تو زندہ ہیں، زندہ کا سوگ کیسے منایا جائے؟ آپ تو زندہ ہیں۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ شہید بھی اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ دنیاوی زندگی نہیں ہے، اخروی زندگی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اخروی زندگی ہے، شہداء کی زندگی، انبیاء کی زندگی، صلحاء کی زندگی، وفات کے بعد اخروی زندگی ہوتی ہے۔ تو سب کو اخروی زندگی حاصل ہے، تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کیوں ہے؟ ان کا سوگ کیوں ہے؟ پورا مہینہ سوگ میں کیوں ڈوبا رہتا ہے؟ پہلے 10 دن ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ باتیں ہیں جن پر مسلمان غور نہیں کرتے۔ اگر وہ انصاف کے ساتھ غور کر لیں تو انہیں یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں اور وہ صراط مستقیم کے راہی بن جائیں۔ اب ایک اور بات بھی ہے کہ محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سادہ سی بات ہے کہ محرم الحرام 61 ہجری کا جو محرم الحرام تھا اس کی 10 تاریخ کو ایک پریشانی آئی، مسلمان مصیبت سے دوچار ہوئے، انہیں غم پہنچا، بہت بڑا غم تھا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر اگلا سال، اس سے اگلا سال، اس سے اگلا سال، اور تا قیامت محرم الحرام میں شادی کرنا صرف اس لیے ناجائز اور حرام سمجھ لیا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں فوت نہیں ہوئے؟ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت نہیں ہوئے؟ سیدنا عمر فاروق کی وفات نہیں ہوئی؟ سیدنا عثمان غنی کی شہادت نہیں ہوئی؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شہادت نہیں ہوئی؟ تو کیا ان سب صحابہ کی شہادت والے مہینے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے مہینے کو کیا ہم نے شادی کے حوالے سے ممنوع قرار دیا؟ کیا ہم نے اس میں شادی بیاہ کو ناجائز اور حرام قرار دیا؟ کیا اس کے حوالے سے ہم نے کبھی یہ عقیدہ رکھا کہ اس مہینے میں شادی کرنے سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی اور شادی کامیاب نہیں ہوگی؟ محرم الحرام ہی کیوں؟ محرم الحرام کا مہینہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشی کا مہینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی، انہوں نے خوشی منائی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کی خوشی میں شرکت کا سب سے زیادہ حق مجھے اور میری امت کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں شرکت کرتے ہوئے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہمارے لیے بھی محرم الحرام خوشی کا مہینہ ہے۔ غم اور پریشانی ہمیں 61 ہجری میں آئی تھی، اس کے بعد ہر سال اس کو غم اور سوگ کا مہینہ بنانا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ ورنہ تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن میں اللہ کے انبیاء میں سے کوئی نبی، صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی، اولیاء میں سے کوئی ولی، صلحاء میں سے کوئی صالح، محدثین میں سے کوئی محدث، مفسرین میں سے کوئی مفسر، شارحین حدیث میں سے کوئی شارح اور علماء میں سے کوئی عالم فوت نہ ہوا ہو۔ ہر دن میں کوئی نہ کوئی وفات ہوئی ہے اور مسلمانوں کے لیے پریشانی اور مصیبت کا سبب بنا ہے وہ دن، لیکن وہ دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوگ والا دن قرار نہیں دیا گیا۔ اسی طرح محرم الحرام 61 ہجری والا محرم الحرام 10 محرم الحرام وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث تھی، لیکن مسلمان مردوں کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کرتے، اور وہ بھی صرف مسلمانوں کی عورتیں۔ مسلمان مرد تو بالکل سوگ بالکل کرتا ہی نہیں ہے، وہ ترک زینت کرتا ہی نہیں ہے، وہ سیاہ کپڑے پہن کے وہ ماتم نہیں کرتا۔ اور شہداء کا ماتم تو ویسے ہی مسلمان شہداء کے حوالے سے فخر کرتے ہیں، اگرچہ شہید جب ہوتا ہے فوراً ایک پریشانی آتی ہے، لیکن اس کے بعد جب انسان سنبھل جاتے ہیں اس کے بعد تو شہادت ان کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے، ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی عزیز وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کے حوالے سے مسلمانوں کو اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم الحرام کو اسی طرح بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔